اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام سننے والوں سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ سیشن سے لے کر آج کے سیشن تک جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ میری مسلسل ٹریولنگ تھی زیارات مقدسہ کے حوالے سے۔ شکر الحمدللہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے عطا کی گئی توفیق کے نتیجے میں دوبارہ اس سلسلے کو شروع کر رہی ہوں، اور خدا کرے کہ ہمارے سیکھنے کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ میرے سننے والوں میں میجورٹی ینگسٹرز کی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت سہل کر کے، بہت آسان کر کے، سمپل کر کے آپ کے سامنے یہ تفسیر بیان کروں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال اٹھتا ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جتنا بھی میرے پاس علم ہے میں بھی آپ کی طرح ہی طالب علم ہوں اور سیکھنے کے عمل سے ہی گزر رہی ہوں، تو جو بھی میرے لیے پاسبل ہوگا میں ضرور مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی۔ گزشتہ سیشن میں آیت نمبر 8 سے 16 تک منافقین کی صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اس طرح کہ منافقین کے چہرے بے نقاب کرنے کے بعد مزید وضاحت کے لیے پروردگار عالم مثالیں بیان کر رہا ہے، جیسے کہ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہاں پہلی مثال جو بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان بیابان و صحرا میں آگ جلاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گمراہ انسان کو راستے کا پتہ چلے، یا پھر وہ سردی سے بچنے کے لیے آگ جلاتا ہے یا دیگر کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر ابھی وہ آگ جلی اور اس آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا، اسے راستہ دکھائی دینے لگا، اور جب وہ خوش ہو گیا کہ راستہ روشن ہو گیا، مگر اسی وقت وہ روشنی سلب کر لی گئی اور پھر وہی تاریکی چھا گئی۔ تو یہاں اللہ مثال بیان کر رہا ہے کہ یہی منافقین کا حال بھی ہے، اس لیے کہ نبوت کا، دین اسلام کا نور آیا تو ہر طرف، اور جو جاہلیت کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے وہ اندھیرے چھٹ گئے، اور ایمان کی روشنی میں حق صاف اور واضح دکھائی دینے لگا، مگر منافقین کے لیے یہ روشنی عارضی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اندھیرے سے روشنی میں آئے، مگر اپنی منافقت کے سبب پھر جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹکنے لگے، اور اس تاریکی کی وجہ سے انہیں حق کا راستہ سجھائی ہی نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، اور اس کے نتیجے میں انہیں اللہ نے گونگا، بہرا اور اندھا بنا دیا۔ کس طرح کہ یہ سماعت تو رکھتے ہیں مگر انہیں حق سنائی نہیں دیتا، یہ حق سننے کے لیے بہرے ہیں، زبان رکھتے ہیں مگر حق کا اقرار کرنے کے لیے بولنے سے قاصر ہیں، بینائی رکھتے ہیں مگر حق دیکھنے کے لیے بصارت سے محروم ہیں، یعنی حق گوئی، حق شناسی اور حق کی سنوائی کے تمام راستے اللہ نے ان کے لیے بند کر دیے ہیں،
جیسے کہ سورہ اعراف میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے، یعنی بظاہر ان کے پاس بصارت ہے لیکن انہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو کسی راستے پر اور آگے گڑھا ہے یا کھائی ہے یا آگ جل رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنی اگر آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا، اور اگر وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں اس شخص کو آواز دے کر بتا دیتے ہیں کہ اس راستے پر نہ جاؤ، یہاں نقصان کا اندیشہ ہے، یہاں گر جاؤ گے، یا یہاں آگ جل رہی ہے اس میں چلے جاؤ گے، نقصان پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہوں تو پھر اگر وہ بول سکتا ہو تو وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ اس راستے پر کوئی نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ لیکن جب یہ تینوں چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، یعنی سمن بکمن عمیون، گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو اور بصارت بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً اس کھائی میں جا کے گرے گا۔ بالکل یہی منافقین کی مثال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں روک رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں کہ مت جاؤ اس راستے پر، ادھر کھائی ہے، ادھر جہنم کی آگ ہے، لیکن وہ اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہی کو پھر پروردگار عالم اسی بات کو 19ویں آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم دوسری مثال سے پیش کر رہا ہے کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ دوسری مثال ہے کہ موسلا دھار بارش سے عام طور پر نفع و فائدہ ملتا ہے، انسان، جانور، نباتات سب سیراب ہوتے ہیں اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا مثال ہے کہ جیسے سورہ نحل میں پروردگار عالم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی بارش سے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، مگر زمین کا کچھ حصہ ایسا بنجر ہوتا ہے کہ جس پر جتنی بھی بارش برس جائے وہ بنجر ہی رہتا ہے وہ حصہ۔ اور یہی مثال یہاں منافقین کی بیان کی جا رہی ہے کہ جو بارش کے برسنے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے بلکہ اس کی گھن گرج سے خوف و ہراس کا شکار ہوتے ہیں، اور بجلی کی چمک اور بادل کی گھن گرج سن کر کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، مگر یہ کچھ بھی کر لیں یہ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسری مثال کا حصہ ہے، یعنی منافقین کا حال یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے
تو جب اسلام کے نورانی احکام اور حیات بخش دعوت پر عمل کی بات ہوتی تو بظاہر انکار نہیں کرتے تھے اور اس کے مطابق چلنے کا اظہار بھی کرتے، لیکن جہاں ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو بس وہیں رک جاتے تھے۔ جیسے کہ ہم اس وقت بھی منافقین کی یہی صورتحال اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جہاں تک انہیں اپنے مفادات نظر آتے ہیں بظاہر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جہاں اپنے مفادات پر ضرب لگتی ہے وہاں اپنی مرضی کا دین ایجاد کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک اسلام ایک بوفے کی مانند ہے کہ جو اپنی پسند کی ڈش ہے وہ لے لیں اور جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دیں، جبکہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مگر یہ منافقین اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہماری چال بازیوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، لیکن اللہ ان کی چال بازیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اگر انہیں سزا دینے پر آئے تو بصیرت تو اللہ نے ان سے چھین ہی لی ہے، اگر چاہے تو بظاہر جو ان کے پاس قوت سماعت و بصارت ہے اللہ ان سے یہ بھی چھین لے، اور اللہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ مگر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ منافقین کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود کفار و منافقین سے مادی نعمتیں سلب نہیں کرتا، لیکن یہ مہلت ایک وقت تک ہے، اس کے بعد وہ ان سب کو جہنم میں یکجا کرے گا اور دنیا میں ایک وقت مقررہ تک ان کی رسی دراز کرتا ہے اور پھر یہ رسی کھینچ لی جاتی ہے۔ یہاں تک منافقین کا جو بھی ان کی صفات تھیں اور پھر جو مثالیں تھیں ان کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ شروع کا ایک حصہ جو مومنین کی صفات سے ریلیٹڈ تھا، پھر اس کے بعد کافرین کی صفات کو بیان کیا گیا اور پھر یہ حصہ یہاں اختتام ہوتا ہے منافقین کی صفات کا، اور ان کی جو کچھ منافقین کے بارے میں ان آیات میں بیان کیا گیا اس کو مثالوں کے ذریعے بھی پروردگار عالم نے واضح کیا۔ اور گزشتہ سیشن سے لے کر آج کے سیشن تک جو بھی منافقین کی صفات کا تذکرہ تھا وہ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم آج کے معاشرے میں اپنے ارد گرد موجود منافقین کو تاکہ پہچان سکیں ان صفات کی روشنی میں اور ان کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، اور ہم یہ سبق سیکھیں کہ بظاہر جو ان کی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں ہم اس سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے کہ جاؤ اور جتنی سرکشی کر سکتے ہو کر لو، اور وقت مقررہ پر اللہ نے یہ رسی کھینچ لینی ہے، اور دنیا میں بھی ان کا انجام رسوائی ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نفاق جیسی روحانی بیماری سے محفوظ رکھے اور منافقین کے شر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔